بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آج سے کوئی 3 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی ISI ہی کیوں۔ ظاہر ہے جب ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو جو ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں کنسرنز، ان سے اجازت لی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو ہمارے کنٹری سیکرٹس ہیں، جو ماضی کی ہمارے کارنامے ہیں انٹیلیجنس وغیرہ کے، وہ کس حد تک ہم آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے جو ایٹم بم بنایا تھا نا، آپ یقین کیجئے یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ ایک بے سر و سامان ملک، ہمارے پاس کیا تھا سوائے اللہ رسول کا نام تھا، دعائیں تھیں اور کنوکشن تھی، کمٹمنٹ تھی۔ اس کو جوڑنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے صرف یہ پانی کو ٹھنڈا گرم کرنا، اس کو انرچ کرنا اور جو کچھ وہ مراحل ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اس میں ایسے کل پرزے استعمال ہوتے ہیں کہ جن پہ منوپلی ہے دنیا کی کچھ ممالک کی، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے باہر جائیں تاکہ یہ چیز پھیل نہ سکے۔ پاکستان نے یہ دھماکہ کرنے کے لیے یہ پرزے انٹیلیجنس نے کس طرح حاصل کیے تھے، میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل نہ اس کتاب میں لکھی جتنی مجھے اجازت مل سکتی تھی۔ میں آپ کو ایک عجیب و غریب پاکستان کے ایک سرونگ کرنل نے، جو ISI سے تعلق رکھتے تھے، اپنی جان پہ کھیل کے ایک سمگلر جو یہ ہوتے ہیں، بحری سمگلر جو ہوتے ہیں، ان کا روپ دھارا، ایک کشتی کرائے پر سمگلنگ کے لیے لی اور سینٹرل ایشیا سے یا کسی بھی اور جگہ سے دنیا کی کتنی راستے میں یہ امریکن شپ بھی آتے تھے، برٹش بھی آتے تھے، جو سمندروں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ سسٹم پوری دنیا پہ، تو وہ تو مشرق میں موو کر رہی ہو تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ 2 راتیں اور 3 دن جو ہے سمندر کے اندر بھٹک کے کمزور سی کشتی کے ذریعے 2 پرزے لانے تھے، لے کے پاکستان پہنچا، جس کے بعد یہ سسٹم مکمل ہوا اور ہم دھماکے کے قابل ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے، تمہید باندھی ہے اپنی بات کی۔ اس طرح کے درجنوں واقعات میرے علم میں ہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ان لوگوں کو علم میں ہوں گے جنہوں نے یہ سروسز انجام دی ہیں، لیکن یہ ان کی موت کے ساتھ ہی، میری موت کے ساتھ ہی جائیں گے دنیا سے، بتائے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹ آؤٹ کرنا، میں اپنی ذاتی زندگی کا کوئی سیکرٹ آؤٹ کروں، لوگ اپنی آپ بیتیاں لکھتے ہیں تو اس میں زندگی کے کئی ایسے روپ دکھاتے ہیں جو عام لوگوں کو علم نہیں ہوتے، بڑے چونکا دینے والے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اپنے ملک کے راز فاش کرنا یہ ہرگز سیاست نہیں ہے یا پوزیشن نہیں ہے، یہ سیدھی ملک سے غداری ہے۔ ناظرین کرام، کروز میزائل بابر کے حوالے سے جو میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1998 میں یہ ہوا تھا، اس پہ تنزانیہ میں اور کینیا میں امریکن ان کے سفارتخانوں پہ حملے ہوئے تھے، جس میں القاعدہ ملوث تھی۔ اس میں وہ سمجھتے تھے کہ اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے۔ طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں، اور خوست کا علاقہ، یہ جو سمجھیے کہ میران شاہ کے آگے، غلام محمد پوسٹ کے آگے نا، خوست کا علاقہ جو آگے پھر راستہ قندھار کی طرف جاتا ہے۔ میں اس راستے میں نے سفر کیا ہے تو مجھے پتہ ہے، وہاں مجھے یاد ہے 1988 میں جب یہ رشین سپیٹنس کو انہوں نے کس طرح مارا تھا خوست میں، تنی اور خوست، یہ دونوں میں نے قلعے بھی دیکھے ہیں جو وہاں پر ہیں۔ خیر اینی ہاؤ، یہاں پہ کیونکہ افغان مجاہدین کے دور سے ان کے ٹریننگ سینٹرز کچھ بنے ہوئے تھے بڑے خفیہ قسم کے۔ امریکن انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ جو لوگ القاعدہ کے ان دھماکوں میں ملوث ہیں وہ طالبان کی حفاظت میں ہیں، اور کیونکہ ان دنوں اسامہ بن لادن بڑے زوروں میں تھے اور اسامہ بن لادن کا بھی آنا جانا یہاں پہ لگا رہتا، اسامہ بن لادن کا تعلق بھی القاعدہ سے جوڑا جاتا تھا۔ اب امریکنوں نے بھی ایک سیکرٹ مشن کے تحت ان پہ
کروز میزائل پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے امریکن بڑی آرام سے بحیرہ عرب میں آئے، اور یہ انہوں نے غالباً ان دنوں حمید گل تھے میرے خیال ہاں جی حمید گل ہی تھے۔ ظاہر ہے پاکستان انٹیلیجنس بڑی چوکس ہوتی ہے، خاص طور سے ہماری جو کاؤنٹر ہے۔ انہوں نے نیول انٹیلیجنس نے کچھ موومنٹ دیکھی امریکن جہازوں کی اور سب مرینز کی، جو انہوں نے رپورٹ کی، جس سے پھر یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ لوگ یہاں کسی مشن پہ ہیں۔ لیکن امریکنوں نے یہ ہمیں بتایا نہیں تھا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر امریکن بتا دیتے اور وہ میزائل فائر کرتے تو پاکستان کی فضا سے میزائل گزرنے تھے نا، اس کے بعد ہی وہ جاتے یہاں، مطلب بلوچستان سے گزر کے جاتے نا خوست میں، جس طرح کا وہ اگر بحیرہ عرب سے آئے ہیں، بحیرہ ہند سے آئے ہیں، جہاں سے بھی آئیں۔ تو پاکستان کو انہوں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اگر اس کے اوپر سے میزائل گزرے اور پاکستان میں ہٹ کر سکتا ہے، یا مطلب وہ اس ایکٹ آف وار سمجھے گا، ریٹیلیشن ہو سکتی ہے۔ سیدھی بات، آپ کسی ملک کے اوپر میزائل پھینک رہے ہیں تو وہ آپ کا منہ تو دیکھتا نہیں رہے گا، چاہے کمزور ملک ہو یا طاقتور ملک ہو، وہ تو ریئیکٹ کرے گا جتنی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ اور حمید گل ان دنوں چونکہ ڈی جی آئی آئے تھے تو وہ بڑے اگریسو مزاج کے بندے تھے، تو ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ یہ بندہ نا کام خراب ہی کرے گا، تو بات چھپا کے رکھو۔ صدر کلنٹن تھے ان دنوں امریکہ میں، صدر کلنٹن نے اس حملے سے 15 منٹ پہلے پاکستان کو آگاہ کیا کہ ہمارے میزائل ادھر سے گزریں گے، ہم نے ہٹ کرنا ہے اس کو، تو آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا۔ اور ان دنوں چونکہ یہ یو این او سے وہ قراردادیں ایسی منظور کروا چکے تھے کہ القاعدہ کے خلاف کارروائی جو ہے وہ دنیا میں جہاں بھی ہوگی وہ جائز سمجھی جائے گی اگر امریکن کریں گے۔ تو پاکستان یو این او کا ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کا، تو وہ اس نے ریئیکٹ کیا کرنا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ اطلاع جو ہے نا یہ پہنچی جس وقت، جس حد تک بھی مطلب یہ بچ سکتے تھے بچے، لیکن خاص سے اس میں لوگ جو ہیں نا وہ مارے گئے تھے۔ یہ انہوں نے ایک اندازہ کے مطابق قریباً 22 یا 23 میزائل پھینکے تھے ان پہ، کروز میزائل۔ ان دنوں کروز میزائل صرف امریکہ کے پاس تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کروز میزائل کیا ہوتا ہے۔ یہ پھینکے تو ان میں سے تمام تو لگے نشانوں پہ، لیکن 2 جو تھے نا وہ ایک آواران کے علاقے میں بلوچستان میں گرا تھا، ایک افغانستان میں گرا جو چل نہیں سکا، جو طالبان اٹھا کر لے گئے۔ آواران میں جو گرا تھا یہ پاکستان نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اچھا صاحب، اب بات یہ ہے کہ میاں یہ جو تھا نا، یہ جو طالبان لے گئے تھے وہ تو چائنیز پہنچے جناب طالبان کے پاس، انہوں نے ان کو معاوضہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی مہربانی یہ میزائل ہمیں دے دیں، کیونکہ وہ ریورس سوئنگ انجینئرنگ میں تو پاکستان اور چین دونوں بہت کمال رکھتے ہیں۔ وہ ایک میزائل لے گئے۔ اس دوسرا جو میزائل تھا یہ پاکستان کے ہاتھ آ گیا۔ اچھا، ان دنوں امریکن جنرل تھے، معاف کیجیے مجھے ان کا نام بھول گیا، ان کے سٹیٹمنٹس بھی تھے۔ یہ نیو یارک ٹائم میں خاصا ان دنوں ہنگامہ رہا جب انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ جو میزائل ہے نا یہ چلے یا نہ چلے، یہ اتنا سفسٹیکیٹڈ میزائل ہے کہ اگر بھی کہیں گرے گا بھی تو اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یہ کسی استعمال کے قابل یہ نہیں رہے گا۔ خیر، کیونکہ ایسا باور کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان اس میزائل کی جس طرح چین ٹیکنالوجی چلا رہا تھا پاکستان میں چلا لے گا، ایسا ہوا نہیں۔ اچھا جی، اب ادھر کیا ہو رہا ہے کہ میاں صاحب ان دنوں وہاں جدہ میں موجود تھے، قید کاٹ رہے تھے، یہ ادھر سے رہا ہو کے چلے گئے تھے پاکستان سے، وہ ہوئی ہے میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے 2005 میں کروز میزائل بابر کا تجربہ کیا۔ بابر کا تجربہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بابر جو ہے نا یہ پاکستان کا پہلا کروز میزائل تھا، تو 500 کلومیٹر تک ایٹمی جو مواد ہے نا وہ اپنے ساتھ لے جا کے این نشانے میں پھینک سکتا تھا، اور یہ بڑی کیپیبلٹی تھی، دنیا حیران رہ گئی تھی پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی پر۔ یہ میرا خیال بے نظیر دور تھا۔ آپ کو آج میں بات بتاتا ہوں، آپ نے بات یہ میرا خیال سنی ہوگی، ہر باخبر بندے تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو میزائل ٹیکنالوجی سے بڑی محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی پاکستان کو میزائلوں میں نہ دنیا پہ برتری حاصل ہو جائے، کیونکہ ہم غریب ملک ہیں،
انڈیا نے ہماری جان چھوڑنی نہیں، ہم اتنی کنونشنل وار اس سے لڑ نہیں سکتے، اور نہ ہمارے پاس اتنے پیسے اتنا اسلحہ خریدیں، تو ہمیں میزائلوں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے پاکستان کا جو میزائل ہے یہ دنیا میں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ اسرائیل اور امریکہ سے کئی جگہ بہتر کارکردگی کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی ان دنوں یہ خبریں مغربی میڈیا میں چھپ رہی تھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خفیہ دورہ کیا ہے شمالی کوریا کا۔ اس شمالی کوریا کے پاس ٹیکنالوجی تھی نا اس کی میزائل کی، ایٹمی ٹیکنالوجی میں ان کو وہ خاص کیپیبل تھے، اور یہ وہاں سے وہ ٹیکنالوجی، اور ان کے ساتھ بڑے اہم جو لوگ تھے کچھ انجینئرز وہ گئے تھے۔ یعنی دیکھیں نا تیاری ہو رہی ہے۔ 2005 میں پاکستانی ہیں، 2004 میں چائنا نے کیا، 2005 میں پاکستان نے تجربہ کیا جو بہت بہتر، دنیا اس پہ حیران رہ گئی۔ اب میاں صاحب یہ تو تھی میں نے کہ بتایا کہ کس طرح ہم نے کیا، کیسے ٹیکنالوجی، اب پتہ نہیں بے نظیر صاحبہ لائی تھی، پتہ نہیں چائنا نے ہمیں دی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن آج مطلب یہ سن 2020 میں میاں صاحب نے کوئی اچانک یاد آیا اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ جناب یہ تو امریکہ کا میزائل چوری کیا تھا پاکستان نے اور اس سے میزائل بنایا تھا۔ اچھا بات یہ ایسی نہیں ہے، کوئی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے ہم نے لی تھی جو گرا تھا یہاں پہ، چائنا نے لی تھی جو گرا تھا یہاں پہ، یار ایبٹ آباد میں جب پکڑنے آئے تھے اس کو اسامہ بن لادن کو۔ حضور والا یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، ایسے درجنوں راز اور بھی میاں صاحب کے پاس موجود ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسی کو ہم نے ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا تھا یا کیا تھا، لیکن ایسے درجنوں راز اور بھی میاں صاحب کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے درجنوں خفیہ میٹنگیں انٹیلیجنس کے ساتھ، آرمی کے ساتھ، کور کمانڈروں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں جن میں یہی مسائل زیر بحث آتے تھے۔ لیکن یہ کنٹریز قومی راز ہیں، یہ آپ کا ذاتی راز نہیں جیسے آپ کا انکشاف کرنے جا رہے ہیں، اور یہ غداری ہے، یہ غداری سے کم کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ برطانیہ نے پوری پشپنائی کی ہے، وہ میاں صاحب کے جو ہوں گے آپ کے جو بیانات وغیرہ ان کی کوریج دے گا، اور یہاں سے پھر یہ کلپ وغیرہ بن کے سوشل میڈیا پہ پاکستان میں چلائے جائیں گے، کیونکہ ان پہ پابندی لگ گئی ہے پیمرا کی طرف سے، چلائے جائیں گے۔ اور میاں صاحب نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایسے ہی اور رازوں کا افشا بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، میں آپ پر یہ بات چھوڑتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ میاں صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ کوئی بہادری کا کارنامہ ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے غصے یا جنگ میں پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہیں؟ نعوذ باللہ، خاک میں بدھن وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائکس دیجئے اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔